السلام علیکم جی. آج کے ولاگ میں ایک کلیریفیکیشن کرنی تھی. گزشتہ ایک ولاگ کے اندر ہم نے جناب احسن چٹھا صاحب جو ہیں نا، وہ ہمارے میٹھا جی، تو میٹھا جی جو ہیں وہ جو اپنے ولاگ کے شروع میں کہتے ہیں کہ یوتھیو سارے اگے اگے آ جاؤ تو پٹواری پیچھے ہو جاؤ، ٹھیک ہے. وہ احسن چٹھا صاحب پاکستان سے باہر مقیم ہوتے ہیں اور وہاں سے ولاگ کرتے ہیں. آج کل پاکستان کے دورے پہ تشریف لائے ہوئے ہیں. پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیوں ناراضگی ہے ان کی. ہمارے تمام بیٹھک کے لوگوں کو 2-3 کو تو وہ ملے ہیں اور ان کی تصاویر بھی انہوں نے شیئر کی ہیں. تو چلیں ساڑھے بھی ہتھے چڑھ جان گے، لیکن ان کو ایک غلط فہمی ہوگی. ہم نے ان کا لفظ جو وہ بولتے ہیں، دال سے شروع ہونے والا لفظ، دال اور گاف والا ہے، وہ لفظ جو ہے وہ بولتے ہیں، وہ ہم نے اپنے ایک ولاگ میں اس لفظ کو دہرانے کی بجائے ہم نے ان کو کریڈٹ دیتے ہوئے ان کا ادھار لے لیا، اور ادھار لے کے ہم نے کسی اور شخصیت کے بارے میں استعمال کر لیا. تو احسن چٹھا صاحب کو غلط فہمی ہو گئی. وہ اب دوست احباب سے کہتے پھر رہے ہیں کہ رضی دادا نے مجھے یہ کیا کہہ دیا. میٹھا جی، ہم آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں یار، آپ پہلے اپنے دل سے پوچھیں. ہیں آہو، ہم آپ کے سب سے بڑے پروموٹر ہیں یار سوشل میڈیا کے اوپر، اور آپ ہمارے بارے میں کیسی غلط فہمیاں پا لیتے پھر رہے کہ اسی تھوڑے بارے کی سوچ رہے ہیں تو تسی ساڑے بارے کی سوچ رہے ہو. ایسا نہیں کری دا. نہیں، آپ کے بارے میں قتل نہیں ہوا. آپ کو اگر ایسی لگی ہے تو یار لو یو، معذرت آپ سے. ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کو کوئی ایسی بات کہہ سکتا ہے؟ یا کم از کم میں تو نہیں کہہ سکتا بھائی، اللہ آپ کا بھلا کرے. تو وہ آپ کو شاید انڈرسٹینڈنگ کی غلطی ہو گئی، یا چلیں میں کہہ دیتا ہوں کہ میں وہ پراپرلی بیان نہیں کر پایا. ایسے لگا کہ جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں. نہیں، آپ کو نہیں کہہ رہا تھا، کسی اور کو کہہ رہا تھا. سمجھا کرو نا. آہو، میرا خیال ہے آپ میرا ولاگ ریگولرلی نہیں دیکھتے. اگر دیکھتے ہوتے تو یہ بات آپ کو کہنے کی ضرورت پیش نہ آتی. بہرحال یہ تو اپنی جگہ کے اوپر ایک اہم بات تھی جو میں نے کہا کہ کلیریفائی کر دی جائے. اب آ جائیے آج کے موضوع کی طرف. آج کل عمران احمد خان نیازی کے ترجمان ہوتے ہیں جناب پرویز الہی صاحب. پرویز الہی صاحب عمران احمد خان نیازی کی سینٹرل کمیٹی کے اجلاس سے نکلے اور انہوں نے نکلتے ہی کہا کہ یہ 3 نام جو ہیں وہ پنجاب کے قائم مقام وزیر اعلیٰ یا کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ کے لیے پی ٹی آئی نے نام فائنل کیے ہیں. ٹھیک ہے، ان کہا کہ وہ نصیر صاحب ہیں، نصیر احمد خان صاحب ہیں، کوئی ناصر کھوسہ صاحب ہیں، اور تیسرے جناب یہ احمد نواز سکھیرا صاحب ہیں. احمد نواز سکھیرا صاحب جو ہیں وہ پنجاب کے ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، جاگیردار گھرانے سے آپ کہہ لیں. بہت زیادہ خناس ہیں ان کے ذہن کے اندر، ایروگنٹ بہت زیادہ ہے. میرا ایک آدھ دفعہ انٹریکشن ہے جب وہ پنجاب کے گورنر کے ساتھ منسلک تھے، تو اس وقت بہت ایروگنٹ، بہت بدبو ہے اس شخص کے اندر. تو ایسے تمام بدبودار لوگ جو ہیں ان کا ایک ہی مقام ہو سکتا ہے، پی ٹی آئی. تو یہ صاحب وہ صاحب ہیں، یہ جب فیڈرل سیکرٹری بنے انفارمیشن کے تو انہوں نے پی ٹی وی کو یہ باقاعدہ سرکولر جاری کیا. اس وقت شاید کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، مجھے یاد پڑتا ہے. تو انہوں نے ایک نوٹس جاری کیا کہ پی ٹی وی کے اوپر کوئی پروگرام پی ٹی آئی کی نمائندگی کے یا نمائندے کی اپیرنس کے بغیر نشر نہیں ہو سکے گا، حالات حاضرہ کا کوئی بھی پروگرام. اور پھر ساتھ میں زبانی طور پہ یہ بھی کہا گیا کہ اگر 2 ہو جائیں پی ٹی آئی کے تو اس کو ترجیحی بنیاد کے اوپر نشر کیا جائے. یہ ہمیں بتایا پی ٹی وی کے لوگوں نے کہ، اور اس کے بعد پھر پی ٹی وی کے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے مطلب کہ لوگوں کو ڈھونڈتے پھر رہے ہوتے، جن کی ضمانتیں بھی بعد میں 2018 کے باوجود بھی ضبط ہوئیں، ان کو بھی لا کے ٹی وی پہ بٹھاتے وہ، کیونکہ نوکری کرنی سی نا جی انہوں نے. تو یہ سیکرٹری انفارمیشن تھے، تو ساتھ میں ایم ڈی پی ٹی وی کا ان کے پاس چارج بھی تھا. پھر انہوں نے 4.25 سال انجوائے کیا. جو سب سے پاورفل سیکرٹری ہوتا ہے وہ کیبنٹ ڈویژن کا ہوتا ہے، اور سب سے پاورفل سیکرٹری یہ رہے. وہ سیکرٹری جو ہوتا ہے وہ وفاقی کابینہ کے اندر بھی بیٹھتا ہے، تو یہ وفاقی کابینہ کے اندر بھی بیٹھتے رہے اور تاحال بیٹھتے ہیں. اور ہمیں فیڈرل کیبنٹ کے ممبرز نے بتایا کہ یہ لائیو جاسوسی کر رہے ہوتے ہیں. الزام لگایا انہوں نے، ٹھیک ہے، یہ لائیو عمران خان کو جاسوسی کر رہے ہوتے ہیں کہ اب کابینہ میں یہ ہو رہا ہے، اب کابینہ میں یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ صاحب ہیں جی. اچھا، یہی وہ صاحب ہے جنہوں نے رانا ابرار خالد اپنے توشہ خانہ لے آہو. رانا ابرار خالد صاحب جو تھے ان کو باقاعدہ انہوں نے بلا کے دھمکایا اور کہا کہ اس کے نتائج و عواقب بڑے خوفناک ہو سکتے ہیں، آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں.
اور یہ ماشاءاللہ اتنے کے بڑے یوتھیے ہیں، مطلب کہ بقول ہمارے دوست فہیم گور بٹ صاحب کے کہ یہ عمران خان تو بڑا یوتھیا ہی ٹھیک ہے، یہ اتنے کے یوتھیے ہیں کہ ان کو جب ان سے عمران خان کے دور کی توشہ خانہ کی اطلاعات انفارمیشن مانگی گئیں تو انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ انفارمیشن مانگی تھی انفارمیشن کمیشن نے، وہ اطلاعات وہ معلومات مانگی تھی انفارمیشن کمیشن نے۔ انفارمیشن کمیشن تاریخیں ڈال کے جب اک گیا تو اس نے ان کو ان کی تنخواہ کے برابر جرمانہ کر دیا۔ بھائی نے جرمانہ دے دیتا، اپنی تنخواہ کے مطابق انفارمیشن نہیں دی، وہ جو معلومات تھیں وہ نہیں دیں، اور پھر اس کے خلاف ہائی کورٹ میں چلے گئے، اور ہائی کورٹ کے اندر پی ٹی آئی جب گئی تو اس کے گلے پڑ گیا، کیونکہ کورٹ نے وہاں پہ بیٹھے ہوئے جج نے کہا کہ یار کیوں دے دو انفارمیشن، دیں کیوں نہیں، لیکن انفارمیشن انہوں نے آج کی تاریخ تک نہیں دی، وہ اتنے زیادہ کمیٹڈ ہیں۔ آج کل وہ واردات ڈالنے کی کوشش میں تھے، اور واردات یہ تھی کہ جناب سسر ان لا کی عدالت سے آرڈر جاری کروا کے انہوں نے کہ جناب 1947 سے توشہ خانہ کی تمام اطلاعات لائے نا ذرا ادھر، ٹھیک ہے، تو پھر ہم دکھاتے ہیں کہ کون یہاں پہ دیتا رہا ہے، یہ کوئی عمران خان نے نیا تو نہیں نہ لیا۔ ظاہر ہے سسر ان لا کی عدالت نے آج کل عمران خان کو بے گناہ ثابت کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اور جو پٹیشن جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہ فائل ہونی چاہیے، وہ بھی لاہور ہائی کورٹ کی مین رجسٹری کے اوپر آگے فائل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے وہاں پہ وہ موتا وکیل جو ہے وہ جھومتا جامتا پہنچ جاتا ہے، وہ نہ بھی پہنچے، اس کی اپلیکیشن ابھی آئی بھی نہ ہو تو عدالت سماعت شروع کر دیتی ہے کہ وہ یہ لکھ کے لا رہا ہے عدالت کے اندر موٹا وکیل جو ہے، ٹھیک ہے، ہاں تو وہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ وہ اب انہوں نے یہ کرنے کی کوشش کی، پتہ نہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ وہ ان کے آئی کہ نہیں۔ اب ان کو یہ صاحب جو ہیں یہ ان سروس ہیں، ہمارے سعید چودھری صاحب کی جو ریسرچ جو انہوں نے کیبنٹ ڈویژن کی ویب سائٹ سے نکالی ہے، اور اس کا عکس جو ہے انہوں نے ٹویٹ کی صورت میں شیئر کیا ہے، وہ یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ موصوف شاید 31 جنوری کو ریٹائر ہونے جا رہے ہیں۔ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اگر ریٹائر ہو جائے تو اس کے 2 سال بعد تک وہ کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکتا۔ اچھا پھر آپ کہیں گے کہ یہ سیاسی سرگرمی تھوڑی ہوگی، یہ تو ایک ٹیکنوکریٹ کا سیٹ اپ ہوگا جس کے اندر ایک ٹیکنوکریٹ کو آپ لائیں گے تو وہ تو لایا جا سکتا ہے۔ تو وہ اتنا بڑا آپ ان کے اوپر اعتبار کا لیول دیکھیں جناب عمران احمد خان نیازی کا، کہ وہ جو ہیں وہ انہوں نے اس کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی اس کو نامزد کر دیا ہے۔ تو پھر میرا مطلب ہے کہ ایچیسن میں کرکٹ گراؤنڈ کے باؤنڈری کے باہر عمران خان کے کپڑوں کے اوپر، اس کے بالز کے اوپر، بالز کے اوپر، اور اس کا جو بیٹ ہے اس کے اوپر پہرا دینے کا کوئی ریٹرن تو ملنا چاہیے نا یار۔ اور ویسے بھی وہ عمران احمد خان نیازی سے بڑا عمرانڈو ہے تو پھر اس کو کچھ نہ کچھ ریٹرن تو ملنا چاہیے نا یار۔ میرا مطلب ہے کہ ایتے کوئی گال نہ ہوئی۔ تو یہ جی وہ احمد نواز کھیرا صاحب ہیں۔ ویسے بائی دا وے ان کا ایک اور بھی قصہ ہے، یہ جب کرونا چلا تو لاہور کے ایکسپو سینٹر کے اندر ایک ہسپتال بنایا گیا، 80 کروڑ اس پہ لگا دیے گئے، تمام لوگ پٹ پڑے کہ یار کرائے کی منجیاں ہیں، کرائے کی پارٹیشنیں ہیں، اور اس پہ 80 کروڑ کہاں پہ لگ گیا۔ تو وہ پی ٹی آئی نے بڑا آگے سے جو مدافعتی جواز دیے، لیکن 80 کروڑ روپیہ جو تھا وہ ہو گیا۔ لیکن اس ہسپتال کو جیسے ہی کرونا تھوڑا سا مٹھا ہوا، راتوں رات غائب کر دیا گیا۔ یہ اس وقت سیکٹری انڈسٹریز رہے تھے میرا خیال ہے، اور ایکسپو سینٹر ان کے انڈر فال کرتا تھا، تو وہ راتوں رات کر کے مدعا ہی غائب کر دیا گیا۔ وہ ایکسپو سینٹر بند ہو گیا، فائنانشیل کرائسس میں چلا گیا، کیونکہ وزارت صنعت و پیداوار جو تھی وہ اس کے بلز کی ادائیگی نہیں کر رہی تھی، جو بجلی کے بل تھے یا دوسری تیسری صفائی وغیرہ کے جو چارجز تھے۔ وہ ایکسپو سینٹر کے اندر مطلب کچھ ہمارے بھی جاننے والے ہیں، تو انہوں نے گزارش کی کہ اس کے اوپر ایک ولاگ کر دیجئے، یہ ہمارے پیسے نہیں دے رہی انڈسٹری جو ہے۔ انڈسٹری نے کہا کہ آپ ہی کرو۔ اب ظاہر ایکسپو نے کیسے چلنا ہوتا ہے، وہاں پہ نمائشیں ہونی ہوتی ہیں، تو نمائشیں تو کرونا کے باعث بند ہو چکی ہوئی تھیں، اور ظاہر اگر نمائش نہیں ہو رہی تو ریونیو نہیں آ رہا، اور اگر ریونیو نہیں آ رہا تو جو اس کے روزمرہ کے ایکسپینڈیچرز ہیں وہ کیسے پورے ہوں۔
اور آپ نے وہاں پہ جا کے خالی پڑا ہوا حال دیکھ کے اتھے اپنا مطلب توا پرات رکھ کے روٹیاں لانیاں شروع کر دیتیاں. تو یہ انہوں نے عمران خان کے سامنے نمبر بنائے. لیکن وہ جو 80 کروڑ روپے کا الزام لگا تھا وہ یہ جو ہے یاسمین راشد کے علاوہ جو دوسرا کریکٹر تھا وہ موصوف تھے. اب مجھے نہیں پتا اس کی تحقیقات کا کیا ہوا, وہ کہاں پہ گئیں. وہ کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ جو بہت سارے پیسے کرونا کے نام پہ خرچ ہوئے تھے اس پہ کے اوپر آڈیٹر کا آبجیکشن آج کی تاریخ تک موجود ہے, اور وہ مطلب کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھی چڑھ گیا ہوا ہے. مطلب اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے بھی انہوں نے کر دیا ہوا کہ جی آپ پائن سانو نہیں پتہ لگن ڈیا پیسے کدھر گئے. ٹھیک ہے نا, حکومت پاکستان کا وفاقی ایک آزاد ادارہ ہوتا ہے نا, آڈیٹر جنرل آف پاکستان, تو وہ جناب بلا کے تو چیک کرتا ہے کہ یہ جو سرکار کا پیسہ خرچ ہوا ہے یہ کہاں پہ گیا, اور کیا یہ درست خرچ ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا, کیا اس کے کاغذات پورے ہیں. تو وہ جو ہے نا جی وہ ابھی تک وہ سوال کھڑا ہوا ہے. لیکن وہ ماشاءاللہ باعزت طریقے سے رسپیکٹبلی وہ ریٹائر ہو جائیں گے. اور آخری بات یہ ہے کہ موصوف نے احتیاطاً بہت پہلے, حالانکہ بہت بڑے جاگیردار ہیں, اور ہمارے جاگیردار دوست جو ہیں وہ یہی کہا کرتے ہیں کہ دیکھیں جناب ہماری تو کمٹمنٹ اس ملک کے ساتھ ہے, ہم نے زمینیں اٹھا کے کہیں لے جانی ہیں. لیکن اس کے باوجود کہ موصوف ایک جاگیردار اور خوشحال خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کے پاس مبینہ طور پہ کہا جاتا ہے کہ امریکی شہریت آ چکی ہوئی ہے. مطلب کہ پاکستان کے مستقبل کے اوپر اعتماد ان کو اتنا ہے کہ جہاں کا کھا رہے ہیں وہاں کی وہ شہریت جہاں پہ ان کی آبائی زمینیں ہیں وہاں کی شہریت رکھنے کو تیار نہیں. ٹھیک ہے, اللہ کرے یہ اطلاعات جو میں نے آپ کو پیش کی ہیں, یہ جو میری ذاتی علم میں تھیں, یہ جو میں نے ادھر ادھر سے دوست احباب سے اکٹھی کی ہیں, یہ درست ہوں. ٹھیک ہے, میں اس خواہش کا اظہار ہی کر سکتا ہوں, اور جو اطلاع ہمیں پتہ چلے گی درست نہیں ہے ہم وہ واپس لے لیں گے, ایڈی کیڑی گال ہے. لیکن آپ اندازہ فرمائیں یار, یہ اسی طرح کے سارے مائنڈ سیٹ ہیں یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود کے. لیکن لمحہ موجود میں جو کام یہ کر رہے ہوتے ہیں اس کا الزام دوسرے پہ لگا رہے ہوتے ہیں. وہ بڑے دن ہو گئے آپ کو یہ بات یاد کرائے ہوئے. اس کے بعد تو میں نے آپ کو یہ یاد دہانی کروانی تھی نا کہ اس کی سیاست کا زوال اسی دن شروع ہو گیا تھا جس دن اس نے روزہ نبوی کے اوپر بدتمیزی کرنے کی, بد زبانی کرنے کی نہ صرف کہ حمایت کی تھی بلکہ اس کے براہ راست مذمت سے بھی انکار کیا تھا. اسی دن سے اس کا زوال ہے, پگھلاؤ ہے. بس آپ دیکھتے جائیے, گھبرانا نہیں ہے آپ نے. ٹھیک ہے نا, انتظار کرنا ہے. پیپسی منگوا لیں, ساتھ میں چپس کی بوتل رکھ لیں, ہیں دونوں ٹانگیں سامنے اٹھا کے تپائی پہ رکھ لیں, ٹیک لگا کے سکون سے بیٹھ کے اور انجوائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.